أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں بات چل رہی تھی حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی۔ آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ کے حقوں کو اور بندوں کے حقوں کو جو پورا نہیں کرتا وہ کون ہے جی؟ متکبر بندہ ہے۔ اور آج کے درس میں اللہ یہ بیان فرمائیں گے ساتھ کہ وہ بخیل کنجوس بندہ ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی پورا نہیں کرتا، بندوں کے حقوق کو بھی پورا نہیں کرتا۔ پہلی آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مدینہ کے یہودی بڑے مغرور، کنجوس، مکیچوس قسم کے تھے۔ وہ اللہ نے انہیں مال دولت دیا تھا اور اللہ نے انہیں تورات کا علم دیا تھا۔ مال و دولت بھی نہیں خرچ کرتے تھے اور لوگوں کو بھی روکا کرتے تھے کہ تم بھی خرچ مت کرو جی۔ تو لوگ دیکھا دیکھی یہ خرچ نہیں کرتے تو ہم کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کریں جی؟ لوگ ان کو دیکھ کر کنجوس بن جاتے تھے۔ اور اللہ نے انہیں تورات کا علم دیا تھا کہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت، جگہ، پیدائش سب کچھ موجود تھا۔ وہ اس کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ آج ان بخیلوں کا ذکر فرماتا ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جی۔ بخل کس کو کہتے ہیں؟ کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، خرچہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر خرچ نہ کرنا، یا جہاں پر جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہاں اتنے نہ کرنا، کم کرنا جی، یا بے جا خرچ کرنا جی۔ جہاں پر شریعت نے حکم نہیں دیا وہاں پر کیا کرنا جی؟ دڑا دڑ خرچ کرنا جی، اور جہاں پر حکم دیا وہاں پر خرچ نہ کرنا۔ یہ کیا جی؟ اس کو کہتے ہیں بخل، اس کو کہتے ہیں کنجوسی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی کنجوسی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے تھے۔ اور وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں علم دیا تھا اس کو کیا کرتے تھے جی؟ چھپاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ دیکھیں جی، جس بندے کے پاس علم ہو، لوگ اس سے مسئلہ پوچھیں، چاہے وہ مولوی ہو چاہے کہ وہ عام بندہ ہو، مسئلہ آتا ہو اور وہ بندہ چھپاتا ہو تو اس بندے کے لیے بھی یہ وعید ہے جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رعاء الناس، دکھلاوے کے لیے جی۔ لوگ ہمیں بڑا جنرل صاحب کہیں، کرنل صاحب کہیں، چودھری صاحب کہیں، یا اوپر کے لیول کا جو بھی نام ہو،
وہ کہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں، اور وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، فرمایا جو لوگ دکھلاوے کے طور پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں یا غریب غرباء مسکینوں کو دیتے ہیں تاکہ لوگ میرے نام کے چرچے کریں، جی میرے نام کی بلے بلے ہو، پورے محلے کے اندر میرا نام پھیلا جائے کہ فلاں امیر صاحب، فلاں سیٹھ صاحب، فلاں حاجی صاحب، غازی صاحب، نوازی صاحب نے فلاں بندے کو 1000 روپے دیے جی۔ فرمایا یہ لوگ لا یؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور ولا بالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، ان کا تو دوست کون بن گیا جی؟ شیطان بن گیا۔ اگر جس بندے کو اللہ پر یقین ہو وہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا، اور اس خرچ کا ثواب جو ہے وہ اللہ سے لینے کا وہ مجاز بنے گا جی۔ اس کو امید ہوگی آج میں 1 روپیہ خرچ کر رہا ہوں، کل مجھے میرا رب 1 کے بدلے میں 10 دے گا، 10 کے بدلے میں 700 گنا دے گا۔ اور جو بندہ دکھلاوے کے طور پر خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد اور مدعا یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دنیا کے اندر کیا کہیں جی؟ سخی آ گیا جی، بڑا مالدار آ گیا جی۔ یہ تو قرآن کے اندر سزائیں ہیں نا جی، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور فرمایا فَسَاءَ قَرِينًا، اس کا تو شیطان دوست ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کنجوس مکی چوس کی اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ وہ یہ دعا کرتا ہے مولا جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے اور دے جی، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے مولا جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے رکتا ہے، روک کر مال کو رکھتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تو ہلاک کر دے، تلف کر دے۔ اسی طرح مائی اسماء فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، فرمایا اسماء خرچ کر اللہ کے راستے میں لیکن گن کر مت کر جی۔ آج میں نے 500 روپے دے دیا، 1000 روپے دے دیا، فلاں کو 200 روپے دیا، فلاں کو 300 روپے دیا، مت گن کر دے ورنہ اللہ بھی تجھے پھر گن گن کر دے گا جی۔ بے شمار بے حساب تو دیا کر، لیکن یہ ہے کہ گنا مت کر جی۔ یہ آ گیا انفاق فی سبیل اللہ اور کنجوس بندے کے درمیان میں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، فرمایا یہ بندہ اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی بڑا قریب ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کنجوس بخیل بندہ وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن جہنم کے وہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں جی؟ دکھلاوے کے طور پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، ان لوگوں کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ کون سا پہاڑ ان کے اوپر گرنا ہے اگر یہ ایمان لے آئے اور والیوم الآخر، آخر پر ایمان رکھیں، اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو مال ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کریں، تو ان کے اوپر کون سا پہاڑ آ جائے گا جی؟ یہ مشرکین مکہ کفار جو بھی ہے کافروں میں سے ہے جی، وہ ایمان لائیں۔ ایمان لانے میں کیا ہے جی؟ اللہ نے بندوں کو اتنا ہی مکلف بنایا جیسے کہ اعمال ہیں جی، اور اللہ تو پھر ظلم بھی نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا جی۔ دیکھیں جس بندے کے پاس مال ہوگا تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی جی، جس بندے کے پاس سبزیاں ہوں گی تو اس بندے کے اوپر عشر آئے گا، جس بندے کے پاس مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، جس بندے کے پاس مال ہوگا تو اس پر حج آئے گا جی۔ تو اللہ تو کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس سے اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، جس کے پاس سبزیاں اناج نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر عشر نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو اللہ کہتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ یہ اللہ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے، یہ بندے کی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ کیا کرتے ہیں جی؟ یہ احکامات نازل فرمائے ہیں جی۔ فرمایا لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، جو بندہ دنیا کے اندر ذرہ برابر نیکی کرتا ہے جی، اور نیکی بھی شریعت والی ہو، اور اس نیکی کے اوپر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، تو فرمایا حسنۃ یضاعفها، دن قیامت کے اس چھوٹی سی نیکی کو دگنا در دگنا پائے گا جی۔ ویسے تو نیکیوں کے اندر ثواب کے اندر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو اللہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیوں کے برابر ثواب لکھے گا جی۔ ویسے اللہ رب العزت پھر ہیلے بہانوں سے پھر اللہ اس بندے کی ایک نیکی کو 200 گنا 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کے خرچ کرنے کی مثال ایسی دی، فرمایا کہ جیسے تم دنیا کے اندر بچڑے کو، گائے کے بچے کو پالتے ہو، پوستے ہو،
وہ بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے، وہ ایک دن آتا ہے وہ بیل بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت آپ کی چھوٹی سی نیکی کو پال پال کر دن قیامت کے احد پہاڑ کے برابر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ بندہ حیران پریشان ہوگا، میں نے تو چھوٹی سی نیکی کی تھی اور آج اتنی بڑی نیکی مل رہی ہے جی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اوپر مور نبوت لگی ہوئی ہو جی، اعمال صالحہ میں سے ہو اور دکھلاوا نہ ہو، تو دن قیامت کے بندے کو یہ نیکی کیا ہے، بڑا کام آئے گی۔ آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کیا حالت ہوگی انسانوں کی جب ہم ان کے اوپر گواہ لائیں گے جی۔ اس آیت کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے جب اللہ رب العزت محشر کے میدان کے اندر تمام مخلوقات کو جمع فرمائیں گے تو اللہ سوال کریں گے جی پیغمبروں سے جی، اللہ فرمائیں گے بتاؤ تم نے میرے تعلیم کو، میرے احکامات کو اپنی امت تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ ہر پیغمبر کہے گا مولا ہم نے تیرے احکامات کو حقیقی معنوں میں پہنچایا تھا اور تبلیغ کی تھی۔ پھر اللہ ان کی امتوں سے پوچھے گا، اللہ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کی امت سامنے آ جائے گی، نوح علیہ السلام کی امت سامنے آئے گی تو اللہ سوال کریں گے بتاؤ میرے نوح نے تمہیں میرا دین پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو وہ لوگ انکار کریں گے جی۔ اب جب انکار کریں گے تو اللہ فرمائیں گے نوح بتا کوئی تیرا گواہ ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کو ان ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے، اللہ نے نامہ اعمال کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا جی، تو اللہ فرمائیں گے نوح بتا تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے مولا میرے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جو ہے وہ میری گواہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سوال وہاں پر کریں مولا یہ تو ہمارے زمانے میں تھی نہیں، یہ تو کئی زمانے بعد ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے امت محمدیہ کو بتاؤ تم کیسے گواہی دینا چاہتے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی مولا تو نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر اس کو تو نے کتاب دی، قرآن دیا، اس قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کے تمام واقعات موجود تھے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راتوں کو اٹھ کر دنوں کو اٹھ کر ہر ایک کے پاس جا کر جی محلے کوچے کے اندر محفلوں کے اندر جا کر تیرا دین سمجھایا تھا اور انہوں نے نہیں مانا تھا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ کوئی تمہارے پاس سوال ہے یا نہیں؟ تو پھر اللہ فرمائیں گے اب تمہارے اوپر کون سا گواہ ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ بھئی میری امت ٹھیک کہتی ہے۔ پھر جب ان لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا نا جی، تو جو لوگ انکار کرتے ہوں گے نا جی، تو پھر اللہ فرمائیں گے اچھا اب انکار کرتے ہو، امت محمدیہ نے گواہی بھی دے دی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دے دی ہے، تو پھر سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پھر اس وقت بندے کے منہ کے اوپر پٹی لگا دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، ناک بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، پھر وہ وہاں پر کیا ہو جائیں گے جی؟ خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت کافر کیا کرے گا جی؟ یومئذ یود الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، وعصوا الرسول، رسولوں کی نافرمانی کی، رسولوں کے احکامات کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ آج زمین کے ساتھ ریزہ ہو جائیں جی، لیکن وہاں پر پھر بندہ بچ نہیں سکے گا اور وہاں پر پھر موت بھی تو نہیں ہے جی۔ ان کی یہ چاہت ہوگی لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، پھر وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ چھپا کیسے سکتے جی؟ نامہ مال رجسٹر سامنے ہوں گے جی، اور یہ تو اللہ اتمام حجت کے لیے بتائیں گے کہ تاکہ ان کا کوئی سوال جواب نہ رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہاں پر بندہ کیا کرے گا جی؟ افسوس کرے گا، حسرت کرے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے جی، تھوڑی سی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے تو ہم نے اس زندگی کے اندر کوشش کرنی ہے، جتنا ہو سکے کوشش کرنی ہے، لیکن احکامات کو نہیں توڑنا جی۔ نیکیاں بے شک کم ہوں لیکن احکامات نہ ٹوٹیں تو بندے کے بچنے کے چانس کیا ہیں جی؟ بہت زیادہ ہیں جی۔ لیکن اگر احکامات بھی ٹوٹتے ہیں اور اعمال بھی نہیں ہیں تو پھر وہ بندے کے بچنے کے چانس بہت ہی کم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون، وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس، لوگوں کو حکم کرتے ہیں بالبخل، کنجوسی کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں ما، اس علم کو، آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔
والذین ینفقون، وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، رعاء الناس دکھلاوے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جی فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے عمل سے بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں، جو بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس نیک عمل کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ جی یہ بکرا میں ذبح کرتا ہوں فلاں کے نام کا، جی عمل تو اچھا ہے، جی بکرا ذبح کرتا ہے لیکن کسی اور کے نام کا کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے اس عمل کو بھی اس شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ جا جس کے نام پر تو نے کیا کیا جی ذبح کیا ہے، اسی سے پھر اپنی مددیں اور حاجتیں مانگی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، جی لوگ مجھے نمازی کہیں، تو فرمایا اس بندے نے شرک کیا۔ جو بندہ دکھلاوے کے لیے روزے رکھتا ہے تو حضور نے فرمایا اس بندے نے شرک کیا۔ جو بندہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے فرمایا اس بندے نے شرک کیا۔ جی وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ نہیں ایمان لاتے باللہ اللہ کے اوپر۔ دکھلاوے والا بندہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان رکھتا تو دکھلاوا نہ کرتا۔ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا، اور اگر آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا آخرت میں مجھے اس پر ثواب ملے گا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ہے اس کا دوست شیطان اور بہت ہی برا دوست ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا بات ہے، کیا پہاڑ گر سکتا ہے ان کے اوپر، کون سی تکلیف ان کو آتی ہے، لو آمنو، اگر ایمان لائیں اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وانفقوا، اور اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، مما، اس مال میں سے، رزقہم اللہ، جو اللہ نے انہیں دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ نیک اعمال کو برے اعمال کو جاننے والا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ، بے شک اللہ جی، لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، جو بندہ بھی ایک نیکی کرے گا، چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا، يُضَاعِفْهَا، اس کا دگنا در دگنا پائے گا، يُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اس کو اپنی طرف سے اور بھی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا حالت ہوگی، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت کے اوپر، بے شہید ایک گواہ، یعنی اس امت کا پیغمبر، وجئنا بک، میرا پاک پیغمبر، ہم آپ کو بھی لائیں گے، علی ہؤلاء شہیدا، ان تمام گواہوں کے اوپر گواہ۔ یومئذ یود الذین، اس دن پسند کرے گا، آرزو کرے گا، الذین، وہ بندہ، کفروا، جس نے کفر کیا، وعصوا الرسول، رسولوں کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش کہ اسے زمین کے ساتھ ملا دیا جائے، کاش کہ اس کے اوپر زمین کے پیوند لگ جائیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ بندہ اللہ سے کوئی بات بھی نہیں چھپا سکے گا۔